होना मुनासिब नहीं है। पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद आले सैयदी साहब वो भी चंद ही लम्हों में तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि क़ायदे अहले सुन्नत वक्त पर तशरीफ़ लाए और वक्त पर आपका खिताब जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। अब बिला ताख़ीर क़ायदे अहले सुन्नत का खिताब शुरू होता है। आप जोश और जज्बा के साथ एक इस्तक़बालिया नारा लगाएँ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हक़ व सदाक़त की निशानी, हक़ व सदाक़त की निशानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرت محترم गिरामी कद्र
والا مرتبت حضرت دیوان سید آئے سیدی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب محترم جامع مسجد لال کرتی، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے گھر میں سربت سجود ہونے کے لیے جمعہ کے بابرکت دن ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ کو اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کہ پیارے حبیب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواقعہ معراج 1450 سال سے امت مسلمہ سنتی چلی آ رہی ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن مجید و فرقان حمید پڑھا جاتا رہے گا اور یقیناً پڑھا جاتا رہے گا، قیامت قائم ہی جب ہوگی جب یہ قرآن مجید و فرقان حمید اٹھا لیا جائے گا، یعنی حافظ نہیں رہیں گے، حفاظ نہیں رہیں گے، قرآن اٹھ جائے گا، قیامت بھی قائم ہو جائے گی اور کوئی ایمان والا روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ مگر جب تک یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا، سفر معراج کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ واقعہ معراج بڑا طویل ہے اور سفر بھی بڑا طویل ہے، بڑا طویل سفر ہے، اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور جتنا اس کا تصور کرتے ہیں اتنی ہی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے، اور چشم بینا سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا عجیب و غریب سفر ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک اس سفر سے نظر آتی ہے۔ وہ بڑا طویل سفر ہے، بیت المقدس 800 میل کا فاصلہ ہے، بیت المقدس سے آسمان تک میلوں 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 نہیں 100 میلوں کا فاصلہ ہے، 500 برس کے رستے ہیں، 500 برس کے رستے ہیں، پھر جب 7 آسمان ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سدرۃ المنتہا کا رستہ ہے، اور جتنا پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ پھر سدرۃ المنتہا اور 7ویں آسمان میں ہے۔ یہ ہزاروں 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 میل کا سفر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے مختصر سی مدت میں طے کرا دیا۔ تو سفر بڑا طویل ہے اور اس کا قصہ بھی بڑا طویل ہے، لیکن سفر بڑا مختصر بھی ہے، مختصر ہے، مختصر اس اعتبار سے ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا مختصر سفر کیسے ہو گیا، اس لیے ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب سب سے پہلے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قافلے جب جاتے ہیں، گرد و غبار اڑتی ہے، مہینوں سے تیاریاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اعزاء اور اقارب سے مل کر وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، تب جا کے کہیں 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد واپسی ہوتی ہے، فلسطین جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، آپ کا راتوں رات سفر ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ یہ سفر انتہائی مختصر کہ بستر گرم تھا، زنجیر ہلتی رہی اور سفر مکمل ہو گیا، اتنا مختصر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وقت کا، لوگ وقت کا حساب لگاتے ہیں، اتنا طویل سفر تھا، اتنا لمبا سفر تھا، 500 میل کا فاصلہ تھا، 500 برس کا فاصلہ تھا، بیت المقدس کا 800 میل کا فاصلہ تھا،
آسمانوں اور آسمانوں کے درمیان میں 500 برس کا فاصلہ تھا. تو لوگ حساب لگاتے ہیں اس کا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ سفر ہو رہا تھا، جب وہ سفر ہو رہا تھا، جب وہ شروع ہو رہا تھا، تو پوری کائنات میں بے حیرت تھی. ساری کائنات مسافر کی طرف متوجہ تھی. تو جب چاند مسافر کی طرف متوجہ ہے، جب سورج مسافر کی طرف متوجہ ہے، پوری کائنات کی توجہ اسی طرف ہے، تو سورج کی نقل و حرکت بند ہو گئی. چاند کی نقل و حرکت بند ہو گئی، کون و مکان کی حرکت بند ہو گئی. سب محو حیرت ہے، سب محو حیرت ہے. پوری کائنات حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے. زمین از حبہ ساکن اور فلک در عشق شیدا. زمین حضور کی محبت میں ساکن ہے، چاند ستارے اپنی جگہ پر غیر متحرک ہیں. سب رسول اللہ کو محو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے پہلے ایسی سواری نہیں گزری اور نہ اس کے بعد کسی کی ایسی سواری گزرے گی کہ شان کی سواری ہے کہ فرشتے پیچھے بھی ہیں، فرشتے دائیں بھی ہیں، فرشتے بائیں بھی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عرش سے فرش تک ایک میلہ لگا ہوا ہے. رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے، زمین ساکن ہے، چاند ستارے ساکن ہیں. ٹریفک گزر رہا ہے، ٹریفک گزر رہا ہے. کائنات کے دولہا کا ٹریفک گزر رہا تھا، ان کی سواری گزر رہی تھی، ٹریفک گزر رہا تھا، بند ہو گیا. چاند کی حرکت شروع ہو رہی تھی، بند ہو گئی. اس کو اپنے وقت پر چلنا تھا. ہم اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہاں کا وقت کیسا ہوگا اور یہاں کا وقت کیسا ہوگا، وہاں کا وقت کیسا ہوگا اور یہاں کا وقت کیسا ہوگا. ہم اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس عالم کا اس عالم سے موازنہ کرتے ہیں. مولانا اقبال صاحب، ہم اور آپ اس عالم کو دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اس عالم کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس عالم کو دیکھتے ہیں. اس عالم میں اور اس عالم میں فرق ہے. ہم کیا حساب لگاتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم میں بھی اسی طرح سے زمین کی نقل و حرکت ہو رہی ہوگی، چاند ستاروں کی گردش ہو رہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اور اس عالم میں فرق ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ اس فرق کو واضح فرماتا ہے کہ تم شمار کرتے ہو چاند کے حساب سے، تاریخوں کے حساب سے دن کا شمار کرتے ہو اور رات کا شمار کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کے ہاں اس کو، جس کو عالم غیب کہتے ہیں، عالم غیب جس پر ہمارا ایمان ہے. عالم غیب، عالم برزخ عالم غیب ہے. قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم، سنتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے. دوزخ میں کیا ہوتا ہے، کیسی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. جنت میں کیا حور و قصور ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی کون سی مخلوق کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ بے شک وہ خالق کائنات ہے، عالمین کا رب ہے. عالم اس غیب کے اس عالم پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. روز محشر ابھی نہیں ہوا لیکن ہوگا، ہمارا ایمان ہے. احتساب کا وہ دن ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. احتساب کا وہ دن ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ عالم غیب میں یہ سب کچھ ہوگا اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب.
تو اس عالم غیب، اس عالم برزخ کو ہم اپنے وقت کے مطابق شمار کرتے ہیں، اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم پوچھیں قرآن مجید و فرقان حمید سے کہ وہاں کا وقت کیا ہے اور یہاں کا وقت کیا ہے، تو رب العالمین جل جلالہ و عز والہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ و عز والہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ و عز والہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے یہاں کے 1000 برس، تمہارے یہاں کے 1000 برس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنے دن ہوئے، اس عالم غیب میں کیا گزری، قبر میں مردے پر کتنے دن گزرے. آپ کے یہاں 1000 برس گزر گئے تو کیا قبر میں مردے پر بھی 1000 برس گزر گئے؟ نہیں. آپ کے یہاں 1000 برس گزرے تو آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے فرشتے، ان کے لیے بھی 1000 برس گزرے؟ نہیں. آپ کے یہاں 1000 برس گزرے تو آسمانوں پر جو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس میں بھی 1000 برس گزر گئے؟ نہیں. رب العالمین جل جلالہ عز والہ ارشاد فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تم شمار کرتے ہو 1000 برس اور اللہ کے یہاں صرف 1 دن ہوتا ہے. آپ کے 1000 برس اور رب کے یہاں کا 1 دن برابر ہیں. وہاں کا 1 دن اور یہاں کے 1000 برس برابر ہیں. اب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کا تصور کیجئے کہ پوری کائنات رسول اللہ کے سفر کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس عالم برزخ سے گزر رہے ہیں. پورے عالم برزخ کو کراس کرتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے، اس سے گزرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. سارا عالم ان کی طرف متوجہ ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے. اسی مضمون کو رب العالمین بیان فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عز والہ ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر. تم کو ہم وہ منظر بتائیں. اب یہ خلوت کی بات ہے لیکن جلوت میں آ گئی. بات خلوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عز والہ سے ملاقات کیسی رہی. یہ بات تو خلوت کی تھی. کس طرح کی رہی، خلوت کی بات ہے. لیکن سبحان اللہ، غلامان مصطفیٰ کے لیے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. تم یقین کرو کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. اسی مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد محدث نور اللہ مرقدہ جھوم کر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد مقام خاص پر جب پہنچے تو اب یہ خلوت کی بات ہے. لیکن رب العالمین جل جلالہ عز والہ ارشاد فرماتا ہے کہ ملاقات، میٹنگ، بات چیت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی ہوگی، کیسے ہوئی ہوگی. یہ وہ مقام ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا. یہ وہ مقام ہے دیدار الہی کا. یہ وہ مقام ہے کہ کسی کو عطا نہیں ہوا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ عز والہ کا قرب خاص رکھتے تھے. بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے.